الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور انگنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارک کا مظاہرہ جس کے ذریعہ اللہ عز و جل نے اس دھرتی پر بسنے والے بنی نوع کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. حاضرین جمعہ آج کے خطبہ جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہسٹری ہے اور اس ہسٹری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان کی سیرت سے کہ ہمیں کیا کچھ سیکھ ملتی ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائیں گی. حاضرین جمعہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو بچپنے ہی سے آزمائش اور امتحان کے بھٹی میں وہ دہائے گئے اور اس بھٹی سے گزارے گئے اور تب جا کر کے آپ خلیل اللہ ٹھہرے یعنی اللہ رب العالمین کی سب سے چہیتے ٹھہرے آپ کے دوست ٹھہرے. تو یہ لقب سے جو ملقب کیا گیا یہ اتنا بڑا ضرور ملا کیوں کر کے ملا؟ کیا یوں ہی مل گیا اور اس کے لیے کوئی تقاضا نہ کرنی پڑی, اس کے لیے کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑی, اس کے لیے کوئی مشکلات نہ جھیلنے پڑے, یا ایک بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد جا کر کے مقام ملا؟ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ امتحانات دیکھیں گے. کٹھن سے کٹھن پریشرم انہوں نے کیا ہے اور وہ ہر امتحان میں کی کامیابی سے سرفراز ہوئے ہیں. کیونکہ ان کا صرف ایک ہی محور تھا, ایک ہی ٹارگیٹ, ایک ہی گول تھا کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے, دنیا کتنا بھی پیچھے پڑ جائے اور ایک سو ہو کر کے ایک جٹ ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے ان کے خلاف کھڑی ہو جائے, ان کی مان بےکار نہیں کر سکتی, ان کے پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں لا سکتی, بلکہ وہ مضبوطی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. رب العالمین نے اس کو واضح انداز میں فرما دیا کہ ابراہیم کو جب ہم نے آزمایا, جب ہم نے ان کا امتحان لیا تو وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. ہر امتحان انہوں نے امتحان میں کامیابی دکھلا دیا کہ کس طرح کامیابی کو حاصل کیا جاتا ہے.
دوستوں. اور آگے اللہ رب العالمین نے امتحان سے وہ گزر گئے اور امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تمہیں لوگوں کے للناس اماما، لوگوں کے لیے اب تمہیں قائد بنائیں گے، رہبر بنائیں گے، تم امام ہوگے. کن کے؟ لوگوں کے امام ٹھہروگے. تو امام کون ہوتا ہے؟ رہبر کون ہوتا ہے؟ جو مشقتیں جھیلتا ہے، جو کچھ کارنامے کر کے دکھلاتا ہے. ہر ایک لیڈر اور ہر ایک امام نہیں بن سکتے ہیں. آج کی طرح نہیں کہ جتنی بھی برائیاں کرنا چاہو کر لو، ڈکیتی، چوری اور کسی بھی طرح کے آپ جرائم کریں اور اس کے بعد آپ لوگ سلامی مارنا چالو کر دیں گے اور لیڈر اس کو چنیں گے. نہیں میرے بھائی اور دوست، رب کی نگاہ میں ایسے لوگوں کی کوئی قدر، کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے اس نے فرمایا کہ تمہیں امام بنائیں گے، لوگوں کے لیے قائد بنائیں گے. اور ابراہیم کا مقام چون کر کے نہ ہو، ابراہیم تو وہ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے نبی محترم، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل خطاب فرما رہا ہے اور بذریعہ وحی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے نبی، تمہاری حیثیت، تمہارا رتبہ، تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تم اشرف المخلوقات میں سے ایک بلند ہستی کے مالک ہو. تم تو سید الانبیاء ہو اور تمہیں نہ جانے کون کون سی چیزیں عطا کی گئی. امام الانبیاء تمہیں بنایا گیا ہے. لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. لیکن تمہیں چلنا ہے کسی کی راہ پر، اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کی پیروی کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ ملت ابراہیمی جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ان کی ڈگر تھی، اس ڈگر پہ تمہیں چلنا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی محترم کو جو امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء رسول جو ہیں اس کے سردار ہیں. آپ تمام لوگوں کے فرائض ہیں، آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے. لیکن اس نبی کو بھی اگر کسی کی پیروی کی بات کی گئی، کسی کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی گئی. میرے بھائی اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دور ہے کہ آپ بچپنے سے اب جوانی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، رسول بنایا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا سامنا اپنے باپ سے ہوتا ہے. باپ کو آپ نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ کہتے رہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے ابو جان، کیوں کر کے ایسے لوگوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، ان کے سامنے جا کر کے کیوں کر کے جھکتے ہو، ان سے ہر دوائی کیوں کر کے کرتے ہو؟ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا جاتی عن کا شیئا، نہ کسی طرح کی آپ کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں، کوئی بھی وہ بگڑی نہیں بنا سکتے، کیوں کر کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو یا ابتی کہہ رہے ہیں، ابو جان. لیکن اس بات کا ریٹ کیا ہوتا ہے؟ باپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ باپ ایسی پھٹکار لگاتا ہے اور ڈانٹ کھلاتا ہے، ابراہیم اگر تم اپنے حرکتوں سے اگر تم نے یہ دعوت دینا بند نہ کیا تو سن لو کہ تمہیں میں قدموں سے مار مار کر کے موت کی کھاڑ اڑا دوں گا، تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، حضرت کہہ رہا ہے کہ میں وہ تو ابو جان کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر تو زیادہ ہے. اور گھڑی بھی آتی ہے، وحشی ملیہ بھی کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد جاتے جاتے کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی. کہتے ہیں کہ جا رہا ہوں ابو جان، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، تم صحیح ساتھ رہو، بہتری کے ساتھ رہو اور رب سے میں اس وقت صدائیں لگاتا رہوں گا، رب کی بارگاہ میں اس وقت دستے دراز سوال کرتا رہوں گا جب تک کہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، ہمیں منع نہ کر دیا جائے. اور اس وقت دعائیں کرتے رہے. لیکن جب رب العالمین کی جانب سے منع کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ کلم کلا رب کا دشمن ہے، اب اس کے لیے دعائیں کرنا تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، تب جا کر کے ابراہیم علیہ السلام اس سے رک جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سامنا ہوتا ہے قوم کا. قوم سے سامنا ہوتا ہے، اس سے سامنا کرتے ہیں کہ قوم کو کیا دیکھتے ہیں کہ بت گری میں پیوست ہے اور بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اسی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اپنا ٹارگٹ بنا رکھی ہے، اسی کے سامنے جا کر کے حاجت روائی کرتی ہے، اسی کے سامنے جا کر کے وہ چلنا چاہتی ہے، تمام چیزیں جو رب العالمین کی نظری کرنی چاہیے اس کے سامنے کرتی ہے. آ کر کے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اے ابو جان، اے قوم کے لوگوں، کس چیز
کے سامنے ہاتھ ٹیکتے ہیں اور انہیں کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، انہیں کے ارد گرد ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جن کی عبادتیں کر رہے ہو، جن کی پیروی کر رہے ہو، کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، لہٰذا ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ اور اس کے بعد جو پیغام دیا، جو ان کو متنبع کیا، اور اس میں بہت بڑا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے، کہ عقیدے کا پیغام ہے، آخرت کا پیغام ہے، رب العالمین کی حیثیت کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اس کا نقشہ سمجھا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب کہہ چکے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی کی پرورش لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ تمام کے تمام ہمارے دشمن ہیں، اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے۔ کیوں؟ رب العالمین کے لیے میں کیوں چیز سنواتا ہوں؟ رب العالمین کے لیے میں اپنی زندگی کیوں نشاور کر رہا ہوں؟ اس کے بعد بتایا الذی خلقنی، وہی ذات ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی ذات ہے جو اس دنیا میں وجود بخشنے پر قادر ہے، وہو یہدی، اور اسی نے ہمیں سیدھے راہ کا سچا مارگ دکھایا ہے، سیدھی راہ اسی نے دکھائی ہے، وہو الذی یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو کھلانے پر قادر ہے، روزی دینے پر قادر ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں کھلاتی ہے، ہمیں سیراب کرتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہی مریض وہو یشفین، کبھی میں بیمار ہو گیا، کبھی میں بیماری کے شکار میں آ گیا، تو وہی ذات ہے جو بیماری سے شفا دیتی ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے جو بیماری سے شفا دے سکے، کوئی ذات نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ذات ہے کہ مجھے موت کی نیند سلائے گی، مجھے موت عطا کرے گی اور اس کے بعد مجھے زندہ کرے گی، وہی ذات ہے۔ یعنی یہ ایسے سزا دیا اس قوم کے سامنے بتا دیا کہ تم ان مٹھیوں کے سامنے یہ تمام کام کرتے ہو، بھلا بتاؤ ان کے اندر ہے سکت یہ کسی چیز کو پیدا کر سکے، ان کے اندر ہے سکت یہ کچھ کھلا سکے، ان کے اندر ہے کچھ سکت یہ پلا سکے، ان کے اندر ہے سکت یہ کسی کو مار سکے، کسی کو دلا سکے، ہے ان کے اندر حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ایک ہتھوڑا برسایا، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اگر عقل کی ناکام لے رہی ہو، اگر بھیجے میں بات اتر رہی ہو، اگر ذرا بھی اگر عقل رکھتے ہو، بھیجا کرنا ہو گیا ہو، سنو اعبدوا اللہ، رب العالمین کی عبادت کر لو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم بہتری چاہتے ہو اپنے حق میں، اگر تم اچھائی نہ چاہتے ہو تو تم رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب العالمین سے تم لا بنانے والے بن جاؤ، اور اسی کے سامنے تم اپنی چیز دکھانے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مناظرہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو الگ پیٹرن میں سمجھانا چاہا، چونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، اور تاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہا۔ پیغام کس طرح دیا؟ کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی، رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تارے جگمگانے لگے، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے جو تارے جگمگا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس قوم کو پچو کے لگا رہے تھے، اس قوم کو جگانا چاہتے تھے، ان کی زمین کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ کہا کہ جب رات ہو گئی، تارے نکل آئے، جگمگانے لگے، ٹمٹمانے لگے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم اپنے مخالفت پہ کہتے ہیں میرا رب ہے۔ فلما افل قال رب العالمین، جب وہ ڈوب گئے، وہ ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ فلما الامر بازغا قال هذا ربی، فلما قال لئن لم يهدني ربی لاكونن من القوم الضالین، جب وہ ڈوب گیا اس کے بعد کی آخر کے چاند ٹمٹمانے لگتا ہے، چاند چمکنے لگتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بارے رہا رب العالمین تو ہی ہے کہ جس نے مجھے راہ راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ لئن لم يهدني ربی لاكونن من القوم الضالین، اگر تم نے سیدھا راستہ دکھایا ہوگا میں تو غلط ہو جاتا، میں تو ظالموں کے ساتھ ہو جاتا، میں گمراہوں کے ساتھ جا لگتا۔ اور اس کے بعد تیسرا پیغام دے دیا، یعنی پہلا پیغام جو تھا اس میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، دوسرے میں تھوڑا ہی جوڑا، اور تیسرا اس کا جو آتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. کہ اے لوگوں یہ جو سورج رہا ہے، جو تمام سے پھیل رہا ہے، جو کرنیں اپنے کے خیر رہا ہے، یہ میرا رب ہے. یہ کیونکہ سب سے بڑا ہے، سب سے تر و تازہ ہے، اس کا حجم، اس کا مقدار، اس کا پاور سب سے زیادہ، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اے قوم کے لوگوں سنو کہ میں تم لوگوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بری قرار دیتا ہوں جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. میں تو اگر کسی سے لو لگایا ہوں تو وہی ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، میں اسی سے لو لگاتا ہوں، اسی کو ہم نے معلوم ہے حقیقی مانا ہے، اسی سے ہم نے اپنے ہاتھ گواہی لگائی ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئی اسی کے سامنے ہم نے دستے دراز سوال کیا ہے، اور جب بھی میں کسی مشقت میں پڑا اسی کو میں نے فریاد کیا ہے. جب بھی میری کوئی اگر ہم پر کوئی بن پڑتی ہے میں نے اسی کو پکارا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعہ سے قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اگر عقل ہو تو سمجھ جاؤ گے جن کو تم پرستش کرتے ہو یہ بتوں کی بھی انہوں نے ضرب لگائی. اور اس کے بعد ان تاروں اور ستاروں اور ان قمر اور تمام چیزوں سورجوں کے پرستش کرنے والوں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا میرے بھائی اور دوستوں. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، کیونکہ مانی سی بات ہے انسان جس راستے پہ چل رہا ہو کوئی کہتے ہیں غلط ہے تو ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہوتا ہے درجے کی وہ غلط ہو کیونکہ اس پہ چل کر چلایا ہے، اس وجہ سے اس کو برا لگتا ہے. وہ قوم جھگڑ پڑتی ہے. وہ وہ لوگ آ کر ابراہیم میں جھگڑنا چالو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تم رب کے سلسلے میں اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہو اور تم کو یہ کہتے ہو کہ میں خوف نہیں کھا رہا ہوں، مجھے خوف دلانا چاہتے ہو کہ ان معبودوں سے جن کو اپنے ہاتھوں سے تلاشا بنایا ہے ان سے مجھے ڈرانا چاہتے ہو. سنو کہ تم لوگ تو وہ ہو، تم تو اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے حیثیت ہو، اتنے تم عقل سے پیدل ہو، نانسنس اتنا زیادہ ہو کہ تمہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ تم رب العالمین کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو اور ان کے ساتھ اور رب العالمین کے ساتھ جوڑ رہے ہو اور کوئی تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود رب العالمین کے ساتھ جو ہے ایسا کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں ڈر جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ڈر جاؤں اور ان چیزوں سے میں گھبرا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی دعویٰ آ جاتا ہے کہ آپ کو آگ میں بھی جلانے کی باری آتی ہے، آپ کو آگ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، آگ سے نجات ملتی ہے کیونکہ آگ کی تاثیر تو ہے جلا دینا، لیکن رب العالمین کی طرف سے یا نار کونی برکم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی انگلی گلزار بن گئی، ٹھنڈک والی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کر سکی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے نجات پا جاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کیا کہ اب تو میں نے اپنا کام پورا کر دیا، نہیں. اس کے بعد نجات پانے کے بعد وہ بہت اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، قوم سے مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں تم جو ہے ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو اور تھوڑی سی دنیوی جو زندگی ہے فی الحیات دنیا کہ تم اس دنیوی زندگی میں ان سے بڑا محبت کر رہے ہو، لو لگا رہے ہو. یاد رکھنا تم کو یوم القیامتی یکفر بعضکم ببعض، وہ دور بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا، وہ گھڑی بھی آئے گی، میدان محشر بھی آئے گا. کیونکہ اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو شرک اور کفر میں ملوث ہوتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے. وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہی مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کون ہمیں کیا پوچھنے والا ہے. وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں، یہی کھا پی کر کے انجوائے کر کے تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ پائی کا حساب ہونا ہے، ہر ایک پل کا حساب ہونا ہے. زندگی عطا کی گئی پوری زندگی کے تعلق سے آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ دور آ جائے گا، وہ گھڑی آئے گی قیامت کی گھڑی، اور اس کے بعد وہاں پر ایک دوسرے کی انکار کرو گے، ایک دوسرے سے فت ہو گے، ایک دوسرے سے بھاگو گے اور انکار کرو گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرو گے کہ کاش کے تم لوگوں کے ساتھ نہ رہا ہوتا، کاش کے تم لوگوں کی رہنمائی نہ کی ہوگی، تم لوگوں کی طرفداری نہ کی ہوگی، آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. لیکن اس دن کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے، ہاتھ مردے چلاتے بلکتے رہ جائیں گے، کچھ کام نہیں آنے والا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی بہتی ہوئی آگ ہوگی.
کوئی جا کر کے کسی کا کوئی بچاؤ کر سکے میرے بھائی اور دوستوں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور لوگوں کے سامنے کہ آخرت کے تعلق سے ایک اور پیرایا چلا. اور وہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کے بارے رہا کہ تو کس طرح سے مرنے کے بعد لوگوں کو کس طرح زندہ کرے گا. تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکلی دکھلا دے تاکہ ایک یقین ہو جائے. آپ کو دیکھا میں معاملہ لوگوں کو بیان کر سکوں کیونکہ یہ قوم بڑی بےغیرت قوم ہے اور بہت زیادہ مستری میں یہ درست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اے میرے پروردگار، اے پاک پروردگار، تو جو ہے کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، بھلا تو ہمیں دکھلا دے. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَاصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے چہرے بندے کہ کیا تجھے یقین اور اعتماد نہیں، تجھے بھروسہ نہیں، تجھے تمہارا ایمان نہیں اس بات پر کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ ہمارا بھروسہ تو ہے، ہمارا اطمینان تو ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں. رب العالمین نے کہا کہ خود آپ میں 4 پرندے پکڑو، پکڑنے کے بعد ان کی جو گوٹیاں جو ہے تھل تھمل کر ڈالو، سارے کی اوجڑی پٹونی جو بھی ہے اس کو تھل تھمل کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ملانے کے بعد لے جا کر کے 4 پہاڑوں پہ 4 جگہیں بنا دینا اور اس کے بعد پہاڑوں پہ لے جا کر رکھ دینا. ثم ادعونا پھر پکارنا، تم اس کو آواز دینا، دیکھو گے کہ اڑتی ہوئی چلی آئیں گی. اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ رب العالمین کس طرح سے زندہ کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، اس کی صفات کو ہے، اس کا قدرت کا نام ہے کہ ہر چیز کی قادر ہے، وہ غلبے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو دکھلا سکے بارے رہا کہ وہ حیثیت ہے کہ جو انسان کو بغیر وجود کو وجود بخشتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے. اور ایک مرتبہ وجود میں آ گیا، پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے بنانے میں کیا پریشانی ہے اور رب العالمین نے وہ بھی سامنا کر کے لا کر کے دکھلا دیا. اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو وہاں پر جو نمرود جو بادشاہ تھا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور وہ خدائی دعویٰ شروع کر دیتا ہے کہ میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنا چالو کر دیتا ہے، مناظرہ چلنا ہوتا ہے، مباحثہ چالو ہو جاتا ہے، کنورسیشن چالو ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قلم ترائیل الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. وہ جھگڑنے لگا، اللہ رب العالمین نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی، اس کو پاور دے رکھا تھا، اس پاور کے دھوس میں وہ اتنا زیادہ آگے چلا گیا تھا جو اپنے آپ کو قاتل مطلق سمجھنے لگا، اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے. وہ کہتا ہے 2 قیدیوں کو لے کر آتا ہے جن کے موت کی سنوائی ہو گئی تھی، ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ پر پا دیتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو میں بھی تو اس پر قادر ہوں، میں نے تو دیکھو اس کی موت کو پکانا چالو ہو گیا تھا، موت کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی تھی کہ مرنا ہی مرنا ہے، لیکن میں نے اس کو جلا دیا، اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کہتے ہیں کہ اچھا بھلا بسا انہیں تو یہ بات کہتی، لیکن میرے رب کی حیثیت یہ ہے کہ رب العالمین اس سورج کو جو دیکھ رہا ہے تیری پورب سے نکالتا ہے. اگر تو اس بات پر قابل ہے، تیرے اندر اتنی قوت ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، سن کہ اگر تو اس بات پہ اپنے آپ کو اتنا رہا ہے کھمنڈ ہے تو رب العالمین پورب سے ڈیلی نکالتا ہے، پچھم سے نکال کر کے سورج دکھلا دے. ابو الذی کفر کافر ہکا بکا رہ گئے، کفار کا لیڈر ہکا بکا رہ گیا اور ساری بقیدی بند ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فرما دیا ابو الذی کفر، ان کفار کی جو زبانیں چل رہی تھی کیسے اسی طرح وہیں پر دھراسائی ہو گئی، وہیں پر ان کا خاتمہ ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جن کے آپ واقعات پڑھیں گے، جن کے آپ جو ہے ہسٹری آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کتنے طرح اکیلے کس طرح سے سارے کفار کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے اور کہیں بھی ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں. اور آگے چل کر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحانات سے ان کو گزارا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے رہا ہمیں
فرمائے، ان کے سیرت کو پڑھنے اور پڑھ کر کے اس میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعہ سے آپ کے اندر وہ جذبہ اطاعت، جذبہ فرما برداری اور اولى العلم سے لگا ہوگا اپنے اندر پھوٹ پھوٹ کر جیسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.